مائک نمبر 5. جی بہن سوال کیجیے. Brother, I am Amrita and I am an engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کیا ضروری ہے مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی. تو اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو اسکول پاس پڑھنا فرض ہے. اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوئیں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اسلام میں ایسی کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتہ چلتی ہے. لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے برا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں. لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر موسٹ سرٹنلی انٹاکسیکینٹ گیمبلنگ والانصاب والازلام، جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتی ہے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے پر تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ PhD, of course.
پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے, اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے, بری بات نہیں, لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ تو آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایچ ڈی کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھے انسان تو ہے, آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے ہیں, ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے, میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں, آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے, آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ نو, آئی ایم اسٹڈینگ اسلام رائٹ ناؤ. سو تو آپ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ یا, اور آئی ہیو ٹو اسٹڈی مور. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے, جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے, تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہوں تو سوال کیجیے. سر, مائی نیم از امید اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ فرام ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز. سر, میرا سوال یہاں کے اپستھت جو سبھی نان مسلم بھائی اور پریکشک ہیں ان سے ریپرزینٹ کرتا ہے. مانا کہ آپ کے اکارڈنگ اللہ جو ہے ایک ہے, اور یہاں اپستھت سارے بھائی جو ہے ان کا اگر جنم نان مسلم میں ہوا ہے, تو ایز اے سوشلائزیشن کے دوران ہم نے جانا ہے کہ ہمارا دھرم جس میں ہم پیدا ہوئے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ نے پھر ایسا ہمارے ساتھ ناانصافی یا پھر ایسا ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کی کہ ادر دھرم میں ان کا جنم ہوا ہے؟ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ امت. امت بھائی نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ یہاں اکثر لوگ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, تو یہ ناانصافی نہیں ہے کہ مسلمان مسلم خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کو اسلام دھرم ملا, ہم غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہمیں اسلام نہیں ملا, تو یہ ناانصافی نہیں. اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت میں شکایت کر سکتے کہ یہ کیسا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک اپنا دین پھیلائے, ہر مسلمان کا فرض ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ آپ انسانوں میں سب سے بہترین امہ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے, دین کی طرف بلائے. لیکن مسلمان دعوت کرے یا نہ کرے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گا ہورائزنز میں, تاکہ ہر دل میں, ہر انسان کے دل میں یہ ثابت ہو کہ اللہ ایک ہے. تو اللہ خود فرماتے قرآن مجید میں کہ ہر انسان کے دل میں وہ یہ ثابت کر دیں گا اس کی زندگی میں کہ خدا ایک ہے. لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ انسان سوچنے لگے گا اگر میں اسلام قبول کروں گا تو معاشرہ کیا کہیں گی, ارے میرے والدین کی جائیداد سے میں بے دخل ہو جاؤں گا, ارے مجھے دھندے میں مشکل ہوں گی, میرے دھندے میں نقصان ہوگا. تو آخرت کے دن پہ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ نے ناانصافی کی. اللہ تعالیٰ خود
ہر انسان کے دل میں یہ ڈالیں گا کہ خدا ایک ہے. اور آپ کے لیے تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے, آپ اس مجمع میں آ چکے ہیں, میری زبان سے سن چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ کو آخرت کے دن پہ ذرا بھی شکایت نہیں ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جب ذاکر بھائی کے لیکچر کے لیے گئے, ذاکر نے صاحب ثابت کر دیا کہ خدا ایک ہے, نہ ہی قرآن سے, وید سے ثابت کیا ہے, اپنشد سے ثابت کیا ہے, بائبل سے ثابت کیا ہے, پھر آپ نے کیوں نہیں ایک اللہ میں مانے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ باقی غیر مسلم کو تو بعد میں دیکھ لیں گے, میں آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا جواب دیں گے آخرت میں؟ ایکچولی سر آئی ایم ناٹ بلیونگ آن گاڈ. میں خدا کو نہیں مانتا ہوں, کیونکہ اس کا ریزن بھی اس طرح سے ہوتا ہے. آج دوران پورے وشو میں ہم ایسے حادثے دیکھتے ہیں, اگر بھگوان ہے تو بم اٹیک یا پھر باڑھ, یہ سارے جیسے حادثے ہوتے ہیں, وہاں بے گناہ لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے تک کی جان چلی جاتی ہے. اگر اللہ واقعی ہے تو پھر جو بے گناہ ہوتے وہ لوگ کیوں مرتے, جو چھوٹے بچے ہوتے ان کا مرتیو کیوں ہو جاتا ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ خدا میں نہیں مانتے کیونکہ اگر خدا ہے تو بے گناہ کی موت کیوں ہوتی, بچے لوگ کیوں مارے جاتے؟ آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ ٹیچر رہتے تو بچے فیل کیوں ہوتے؟ ارے جو بچے نہیں پڑھتے وہ فیل ہوتے. ڈاکٹر ہے تو لوگ کیوں مرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے اولاد, تمہاری بیویاں, تمہاری دولت کو ایک فتنہ جیسے پیدا کیا ہے. فتنہ ہے مطلب آپ کے لیے امتحان ہے, ایک امتحان ہے کہ اگر آپ کے بچے مریں گے پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. کوئی بھی بچہ جب مرتا ہے بم بلاسٹ سے وہ جہنم میں تھوڑی جاتا ہے, بچہ مرا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا امتحان لے رہے, اس کے والدین کا امتحان لیتے کیا بچے مرنے کے بعد پھر بھی آپ کو ایشور پہ بھروسہ ہے کہ نہیں. اور یہ جاننے کے لیے ایشور کے بارے میں آپ میری تقریر سنیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. آپ وہ میری DVD دیکھیے, کیا قرآن خدا کا کلام ہے. انشاءاللہ اگر آپ کھلے ذہن سے یہ تقریر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یقین ہوگا کہ خدا ایک ہے اور آخری کلام قرآن مجید ہے. انشاءاللہ آخری سوال, آخری سوال. یہاں کوئی غیر مسلم ہے؟ یہاں انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے آخری سوال دیں گا. جی میں ایکچولی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا ہوں. کچھ سمے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا بٹ میں اس پہ فالو نہیں کر پایا. کچھ مجبوری کے کارن, ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو کچھ پانے کے کارن, بٹ میں نے اسلام کو جانا, میں نے نماز پڑھنا چالو کیا, میں ہر ایک چیز جانا جو مجھے آج کافی اچھی لگتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلم نہیں ہوں, بٹ میں آپ سے سب کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ وقت پہلے اس نے اسلام قبول کیا تھا لیکن مجبوری کے تحت وہ اسلام پہ پورے مکمل طریقے سے عمل نہیں کر رہا تھا, کبھی نماز پڑھتا تھا چھوڑتا تھا. ابھی وہ چاہتا ہے کہ پھر سے کلمہ پڑھے, لیکن اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی نیت ہے کہ انشاءاللہ میں مکمل طور سے عمل کروں گا. مکمل طور کا مطلب نہیں کہ 100% شروع کرے, نیت اگر ہے شروع کرو نماز پڑھنے کے لیے, ایک بار شروع کرو, پھر 2 بار, پھر 5 بار, پھر جماعت سے. ضرور نہیں کہ اگر کلمہ پڑھے تو 100% 5 بار جماعت سے ٹائم پہ. انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے لیے مدد کرے. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ضرور. آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے. جی ضرور. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کی مدد کرے, آپ کو ہدایت دے اور انشاءاللہ آپ کو اسلام پہ قائم کرے. اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم بنے اور مسلم مرے. مسلم مرنا بہت اہم ہے, اور اللہ دعا کرتا ہوں آپ اور میں اسلام کے دین پہ مرے, اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو اور اسلام ہی میں مرے. مجھے ایک اور چیز پوچھنی ہے آپ کو, وقت بہت کم ہے. خالی ایک چیز چھوٹی سی. میں ایکچولی کافی کمپنی میں کام کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ مسلمز کو داڑھی رکھنے کا حق نہیں ملتا ہے, نماز پڑھنے کا وقت
نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ہم انڈین قانون کے حساب سے 8 گھنٹہ ہمیں بولا گیا ہے کام کرنے کے لیے، ہم 12 گھنٹہ کرتے ہیں۔ جب ہم بولتے ہیں ہمیں داڑھی رکھنا ہے، یہ آپ کا یہ رول نہیں ہے، آپ نکالے جائیں گے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، یا نماز پڑھنے آپ آتے نہیں ہیں۔ ایسا کیوں؟ جب غیر مذہبی، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہیں داڑھی رکھنے کا، لمبے بال رکھنے کا حق دیا جاتا ہے، تو ہماری ایک کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی ہے اور ہم اسے لڑ کے نہیں، لیگلی رجسٹر کر کے ہم اپنے داڑھی کے لیے اور نماز کے لیے وقت لیا جائے؟ بھائی صاحب یہ پوچھ کیونکہ رہے ہیں، یہ عید آئی تھی، یہ عید نہیں، کافی عید گئی، چلو میں نے عید منائی۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہمیں حق کیوں نہیں داڑھی رکھنے کا، ہمیں حق کیوں نہیں نماز پڑھنے کا؟ دیگر مذاہب لوگ کو لمبے بال رکھنے کی اجازت ہے، ان کا اشارہ سکھ مذہب کی طرف تھا، تو ہم کیوں نہیں کمیٹی بناتے کہ ہمیں بھی حق ہو؟ آپ اگر ایسا ماحول پیدا کریں گے، لوگ کو آج کل داڑھی سے ڈر ہے، تو ہم ایسا ماحول پیدا کریں کہ داڑھی کو چاہنے لگے۔ میری ایک تقریر ہے، اف دا لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ، ایک تقریر ہے جہاں میں ثابت کیا پہلے زمانے میں غیر مسلمان جب ٹیکسی میں سفر کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے ایسی ٹیکسی میں سفر کرو جس کے ٹیکسی ڈرائیور ٹوپی پہنے داڑھی ہے، کیونکہ انہیں فخر تھا کہ مسلمان ایماندار تھے۔ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا تو آپ ایسے ادارے سے جڑو جس کو اسلام کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے، اور ایسے ادارے کو جڑو، بھلے آپ کو تنخواہ کم ملیں گے۔ ہمارے ادارے میں فرض ہے کہ ہر آدمی کو داڑھی رکھنا چاہیے، چاہے ڈاکٹر ہو چاہے انجینئر ہو، اس کو ٹوپی پہننا فرض ہے۔ اسلام میں ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے، یہ لیکن نشانی ہے۔ تھکنے کے اوپر پہننا فرض ہے، ساتھ ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نماز نہیں پڑھے گا تو نکال لیجیے۔ تو آپ ایسے ادارے سے جڑ جائیے جو آپ کو اسلام کے قریب لے کے آئیں گا، بڑے آپ کی تنخواہ کم ملیں گی آپ کو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔